میرے دوستوں عزیزوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 اور اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پر جو انعامات اور احسانات کیے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے اس پورے رکوع میں، اور یہ تمہید باندھی ہے اس رکوع میں کہ یہ سب کچھ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کل قیامت کے دن ان سے سوال کریں گے، وہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے احسانات کو گنوایا ہے، انعامات کو گنوایا ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ انہی احسانات اور انعامات کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے کل قیامت کے دن۔ وہ اگلے رکوع میں اس کا بیان آئے گا۔ وہ نعمتیں کیا کیا ہیں کہ وہ یہ واقعہ اس وقت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، تم ان نعمتوں کو میری یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کی تھی۔ ایک اذ ایدتک بروح القدس، کہ تمہیں میں نے مضبوطی عطا کی اور تمہیں نصرت اور مدد کی روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ تکلم الناس فی المہدی وکہلا، اور تم لوگوں سے بات کرو گے جب گہوارے اور گود میں ہوں گے اس وقت بھی اور بڑی عمر میں بھی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں بھی اللہ سے لوگوں سے باتیں کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو عیسائی کبھی تذکرہ نہیں کرتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ وہ وقت جو گود کا ہوتا ہے پیدائشی بچہ، اس نے بات کرنا شروع کر دی، اور پہلے الفاظ ہی یہ نکالے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کہ مجھ پر کوئی یہ شک ہی نہ کر سکے کہ میری عبادت کی جائے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات۔ وکہلا، اور بڑی عمر میں جب جو ہے 70-80 سال کی عمر تک پہنچ جائیں گے اس کو کہولت کی عمر کہتے ہیں، اس میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے بات کریں گے۔ یہ بھی معجزہ ہے، اور یہ اس میں اشارہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں دوبارہ آنے کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں سے بچانے کے لیے انہیں زندہ ایسے آسمان پہ اٹھا لیا تھا۔ دوسرے آسمان پر اب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو معاملات ہیں ان کو آگے اور بڑھائیں گے۔ وہ قرآن اور حدیث کی تعلیم بھی دیں گے، تورات اور انجیل میں جو غلط باتیں انہوں نے اپنی طرف سے ڈال دی ہیں ان سب کو ختم کریں۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو جو ہے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے باقی رکھا ہوا ہے، اور وہ دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھیجیں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا۔ اس میں اشارہ موجود ہے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب سکھائی اور حکمت اور سنت عطا کی اور تورات اور انجیل سب کچھ عطا کیا اور ان کو سکھایا۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی تھا کہ وہ مٹی سے جو ہے پرندے کی سی شکل بناتے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ فرمانے بِإِذْنِی، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِیہَا، پھر اس پرندے کے اندر پھونک مارتے تھے تو اس میں جان آ جاتی تھی اور بالکل پرندہ زندہ ہو جاتا تھا، اڑنے لگ جاتا تھا۔ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر وہ پرندہ میرے حکم سے اڑ جاتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور جو پیدائشی اندھا ہے اس کو اکمہ کہتے ہیں، اور ابرس جو کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو تو اس کو بھی اللہ کے حکم سے وہ فرما رہے کہ میرے حکم سے جو ہے وہ اسے صحیح کر دیتے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، مردہ
مر گیا ہے انسان اس پر ہاتھ پھیرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ کھڑا ہو جاتا تھا، زندہ ہو جاتا. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کرتے تھے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے حکم سے نہ ہوتی ہو، لیکن ان معجزات کے اندر خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یہ فرمایا کہ میرے حکم سے. سورہ آل عمران میں تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبانی یہ کہا کہ بِإِذْنِ اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا. تو لہٰذا کوئی بھی یہ شک و شبہ نہ کرے کہ میں الہ ہوں، میں معبود ہوں، نہ، یہ اللہ کے حکم سے ہے. اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے اس وقت تک یہ میرے پاس رہے گا معجزہ، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے. تو یہ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ قیامت تک جو ہے ایسے لوگ آئیں گے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو دیکھ کر دین سے پھر جائیں گے، اور بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے، اس کو وحدہ لا شریک ماننے کے بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ماننے لگ جائیں گے. اور یہی ہوا، اور اس وقت سے اب ان کی تعلیم اسی طرح چلتی چلی آ رہی. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس نعمت کو بھی میری یاد کرو کہ میں نے بنی اسرائیل کو روکا تم سے جب تم ان کے پاس کھلے دلائل لے کر آئے اور وہ آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے اور وہ آپ کو مارنا چاہ رہے تھے. وقال الذین کفروا منہم، تو ان میں سے کفار نے کہا کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے کہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے، جو اندھا ہے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، جو کوڑ کی بیماری میں ہے اس کے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے اور شفا یاب ہو رہا ہے. نا امیدی والی بیماریوں سے ان کو شفا مل رہی ہے. تو لہٰذا وہ الہ تو یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ نہ، یہ سب میرے حکم سے ہو رہا ہے. اور اسی طرح پرندے میں جان آ رہی ہے، یہ اللہ کے حکم سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خصوصیات دی گئی تھی، لیکن اس بنیاد پر یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ بن کے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے. اب آئیں گے ہمارے اس دور میں جس طرح سلسلے اسکولوں میں، کالجز میں چل رہے ہیں، تو اب یہی چیزیں وہ غلط انداز میں جو ہے بچوں کو، کالج کے اسٹوڈنٹس کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیات ہے کہ وہ پرندہ بناتے تھے مٹی کا اور پھر اس میں جو ہے پھونک مارتے تھے، وہ پرندہ اڑنے لگ جاتا، جان آ جاتی اس میں. تو وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کر سکتا ہے. تو یہ اللہ ہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہ کہتے ہیں. اور ہمارے مسلمانوں کے بچوں کی ذہن سازی غلط کر رہے ہو. آگے چلیے، کہا بھائی اندھے کو کوئی صحیح کر سکتا ہے؟ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تو تمہاری اپنی کتابوں میں. کوڑ کی بیماری میں لوگ آہستہ آہستہ جو ہے وہ مر جاتے ہیں، ان کا جسم کا گوشت گلنا شروع ہو جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خالی ہاتھ پھیرتے وہ صحیح ہو جاتا. کہا یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز ہے، نعوذ باللہ، وہاں سے آئے اور وہ یہ کام کر رہے ہیں. عیسائیوں میں پھر مختلف فرقے ہیں. ایک فرقہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جز ہے جو اوپر سے نیچے آ گیا ہے، اور ایک کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ خود ہی یہ ہے. دونوں ہی باتیں غلط. اور ایک فرقہ کہتا ہے، تینوں میں سے تیسرا فرقہ کہتا ہے کہ تینوں مل کر اللہ ہے. حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ خود، یہ تینوں مل کر جو ہے نظام کائنات چلا رہے ہیں. یہ ان کی غلط سوچ ہے. اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی جزیت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بازیت ہے. اللہ تعالیٰ تنہا ذات ہے اور اپنے تمام اختیارات پہ خود مختار ہے، وہ کلی مختار. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ اختیارات کچھ وقت کے لیے دے دیے. اب کہاں ہے وہ؟ اب نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ باقی ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیارات باقی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کارنامے باقی ہیں. اگر مستقل ہوتے تو اب تک ہوتے، اب نام و نشان نہیں ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خود امت میں، عیسائیوں میں اس بات کا اختلاف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ بھی ہیں یا مردہ ہے. حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن ان کو خود معلوم نہیں ہے.
ان کی قبر کا کچھ پتہ نہیں، وہ آسمانوں پہ ہیں، زمین میں ہیں، وہ خود اس میں مختلف ہیں، ان کو خود معلوم نہیں ہے، وہ خود اپنے نبی کے بارے میں جو ہے وہ کشمکش کا شکار ہے. تو ان کی تعلیمات پر ہم کیا چل رہے ہیں؟ اور وہ ہمارے بچوں کو یہ بتاتے کہ بھائی مردہ جو ہے وہ زندہ ہو رہا، اور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کارنامے کر رہے ہیں. یہ آہستہ آہستہ ہمارے بچوں کی ذہن سازی خراب ہو رہی ہے. یہ سینٹ جوزف میں پڑھنے والے، سینٹ پیٹ میں پڑھنے والے، عیسائیوں کے مختلف اسکولوں میں پڑھنے والے یہ اس طرح ذہن سازی کرتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اور آپ نے مل کر قرآن کی محنت نہیں کی.